جی سرما صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. آپ ہر دفعہ میرا حال پوچھتے ہیں. لگتا ہے آپ ہے نا سائیکیٹرسٹ. تو لگتا ہے کہ اب مجھے کاؤچ پہ بیٹھنا پڑے گا. Oh my God. نہیں نہیں مجھے ایسا آپ کاؤچ پہ بٹھا دیں گے. نہیں نہیں ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو اچھا. میں یہ چاہ رہا تھا آج کہ ہم ہوں. امیر خسرو کے بارے میں آپ سے کچھ بات کریں. بھائی وہ تو بہت بڑا آدمی ہے. وہ تو ہماری تاریخ کا ایک بہت پرومیننٹ آدمی ہے اور وہ کوئی آسان نہیں ہے اس کو سمجھنا. وہ تو پورا ایک انگما ہے، یعنی کہ مسٹری ہے. میں جس کانٹیکسٹ میں بات شروع کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو شاعری یا جو بھی اس کی شکل بعد میں بنی، اس کی ابتدا امیر خسرو سے ہوئی؟ ویسے تو ابتدا وغیرہ جو ہوتی ہے وہ ایک کنجیکچر ہوتا ہے. امیر خسرو سے وہ اس لیے اس کو منسوب کیا جاتا ہے کہ امیر خسرو نے فارسی شاعری کو جو کھڑی بولی تھی یا جو ہندی جسے کہتے ہیں یا برج بادشاہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ اس نے اس کو کنیکٹ کیا اور اس طرح کی چیزیں لکھی جس طرح زحال مسکین مکن تغافل ورائے نینا، اس طرح کی بتیاں. تو یعنی کہ اس نے اس کو ایک زمانے میں ایک سٹائل بھی تھا کہ آپ ایک زبان سے کوئی ایک حصہ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کو دوسری زبان سے جوڑ دیتے ہیں. لیکن خسرو کی جو شاعری ہے، یعنی کہ جو انہوں نے کہ قصائد لکھے، غزلیں لکھی، خمسہ لکھا، مثنویاں لکھی، بہت چیزیں لکھی، لیکن ان کا جو ہندی کا کلام ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے، لیکن انہی سے منسوب ہوتا ہے. کیونکہ امیر خسرو کے بارے میں کچھ ٹیکسچول اکاؤنٹس ہیں، یعنی کہ ہسٹوریکل بکس، اور برنی نے لکھا ان کے بارے میں بہت اچھا کہ بہت بڑے شاعر ہیں. لیکن انہوں نے کبھی اس نے یہ نہیں لکھا کہ بھئی اس نے ہندی میں شاعری کی یا اس نے موسیقی میں کوئی بہت بڑا کمال حاصل کیا. تو امیر خسرو کی اپنی جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں ان میں ایک ریفرنس ہے کہ میں نے کچھ ہندی میں بھی لکھا تھا جو میں نے اپنے دوستوں کو دے دیا تھا اور وہ پبلش نہیں انہوں نے کیا. تو ایک یعنی کہ سینہ بسینہ روایت ہوتی ہے، یعنی اورل ٹریڈیشن ہوتی ہے جو میوزیشنز کے ذریعے ہمارے تک پہنچتی ہے، یا صوفیہ کے یا ملفوظات جو ہوتے ہیں یا جو ڈائلاگ ہوتا ہے صوفیہ کا آپس میں یا مرشد کا اور طالب کا، تو اس سے ہمیں بہت سی چیزیں ملتی ہیں. تو یعنی کہ ایک اورل ٹریڈیشن ہے جس میں خسرو جو ہے بہت بڑا ایک میتھولوجیکل فگر ہے. اور جو ٹیکسچول اکاؤنٹس ہیں اس میں ان کا ذکر آتا ہے لیکن پھر وہ ذکر غائب ہو جاتا ہے. اور وہ ذکر پھر بعد میں واجد علی شاہ کی جو ہے بانی کتاب، اس میں ان کا بہت ذکر ہے اور بہت ان کو مقام اس نے دیا ہے اور اس کو موسیقی کا بہت بڑا ایک درجہ دیا ہے. اور پھر وہ جو انگریز حاکم ہوتا جا رہا تھا ویسے ویسے چشتیہ اسکول جو ہے جس میں ڈانس اور موسیقی اور یہ شاعری اور رقص کی اجازت تھی اور جو دربار میں نہیں جاتے تھے خواجہ نصیر الدین اولیاء، تو ان کی ٹریڈیشن میں وہ ایک ریوائول ہوا بہت بڑا. کیونکہ جو ریزسٹنس کی فارمز تھیں اس زمانے میں، وہ ایک مرثیہ بھی تھی، یعنی کہ ہم باڑے تھے جس میں کہ کربلا کا قصہ کیا جاتا تھا بیان، اور بہت پاورفلی، بہت زبردست طریقے سے میر انیس وغیرہ کے زمانے کے.
یعنی یہ ایک فارم آف ریزسٹنس تھی جو کہ فزیکل نہیں تھی، یعنی کہ مٹیریلی وہ لڑ نہیں رہے تھے، ایک کلچرل ریزسٹنس تھی. اس میں چشتیہ اسکول جو تھا وہ، یعنی وہ سلسلہ جو تھا اس میں بھی بڑی پاور تھی، کیونکہ وہ ڈانس کے ذریعے اور میوزک کے ذریعے اور وجد کے ذریعے اظہار کرتے تھے اپنا، یعنی کہ ریزسٹنس کا. تو اس وقت خسرو کا بہت بڑا امیج جو ہے، خواجہ نظام الدین کی وجہ سے ایک خسرو کا بھی بہت بڑا امیج بنا، اور اس میں پھر ان کی قوالیاں، یعنی قوال بچوں کا گھرانہ ہے، وہ خسرو کا ایک اپنا اسکول آف یعنی کہ میوزک تھا، یعنی تھاٹ آف، یعنی گھرانہ سمجھ لیجیے. اور یعنی خسرو کا بہت بڑا مقام بنتا ہے اس میں. باقی یہ اوتھینٹسٹی، مطلب اس میں ہم پوری اوتھینٹکلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ خسرو نے خیال ایجاد کیا، خسرو نے یہ کیا، وہ ستار ایجاد کی، جو بھی. لیکن وہ جو اورل ٹریڈیشن ہے اس میں خسرو جو ہے وہ موسیقی کا بہت بڑا یعنی کہ عالم سمجھا جاتا ہے. ایک بات تو ہم طبلہ بھی انہوں نے ایجاد کیا، جی فلاں بھی ایجاد کیا. اور اس میں میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہندو مسلم کا بھی تھوڑا ایک لیٹنٹ قسم کی ہوگی، مطلب ایک رائبلری یا جو بھی ہے. کیونکہ ہندو کہتے ہیں کہ ہندو جو میوزیشنز یا بڑے بڑے پنڈت ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ پہلے سے موجود تھا، خیال بھی موجود تھا، قوالی بھی موجود تھی، لیکن خسرو نے اس کو تھوڑا بدل کے اپنا کر لیا یا کہہ دیا کہ یہ اس طرح. تو ایک بحث ہے، لیکن یہ نتیجے پر نہیں پہنچتی. لیکن کہانی یہ ہوتی ہے جو کلچرل میموری جو سینہ بسینہ چلتی ہے میوزیشنز کے ذریعے، شاعروں کے ذریعے، وہ بڑی پاورفل ہوتی ہے. اور وہ جو ٹیکسچوئل اکاؤنٹس ہوتے ہیں جو لکھے ہوتے ہیں وہ کیونکہ وہ ایک سیریبرل ریکارڈنگ آف ہسٹری ہے. یہ آرگینک اور سینچوس ہے اور کنیستھیٹک ہے، یعنی کہ اس میں باڈی ہے انوالوڈ ہے، یعنی جسے کہتے ہیں نا میوزکنگ آف دا باڈی، کہ وہ پوری ٹریڈیشن سے میوزیکلائزڈ ہو گئے ہیں. مطلب لوگ جس طرح وہ خسرو کا نام آتا ہے تو وہ جس طرح وہ پاور آف خسرو کو اپنے اندر، انرجی ان کے اندر آتی ہے، وہ ایک اور کنیستھیٹک سا کی میموری ہے، کینیٹک میموری ہے. اور وہ میموری بڑی پاورفل ہوتی ہے اور کلچرل میموری اسے یعنی سمجھا جاتا ہے. یعنی کہ تو یہ ہم بات جو کر رہے ہیں تقریباً کوئی 1000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. 13th سینچری میں وہ خسرو. بالکل. تو ایک کریڈٹ تو ہم اس کو دے سکتے ہیں نا کہ اس زمانے میں شاعری فارسی میں ہو رہی تھی جو کہ ماسس کی لینگویج نہیں تھی، اور چونکہ ان کا صوفی گھرانے سے تعلق تھا اور چشتیہ ایک پورے سلسلے سے منسلک تھے، تو کیا ان کی یہ کوشش کہ وہ شاعری کو عوام تک پہنچانا چاہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے سادہ زبان بھی استعمال کرنی شروع کی؟ میرا نہیں خیال. وہ خسرو کو تو عشق تھا ویسے ہی، بھائی نان بھائی سے دوستی، وہ جو تھا کیا، وہ جو دنیا ہوتا ہے یا جو وہ روئی دنتا ہے اس سے یاری دوستی، بازار میں بیٹھ جانا، لوگوں سے بات کرنا، اس کی یاریاں دوستیاں تھیں. اور پھر خواجہ نظام الدین اولیاء کے ساتھ لنگر کھانا، روٹی اکٹھا کھانا، رقص کرنا، یہ لوگوں کے ساتھ ایک باڈیلی یعنی کانٹیکٹ ہے، یہ کچھ سیریبرل وہ نہیں ہے، یعنی کہ ایک بہت جپھی ہے بہت بڑی. وہ
اس کا کوئی مقصد یہ نہیں تھا کہ میں نے کوئی پیغام دینا ہے، یہ عوام کے لیے میں کر رہا ہوں، میں کوئی بڑا ترقی پسند شاعر ہوں، مجھے ان کو بتانا ہے کہ بھئی کیا کرنا چاہیے. وہ عشق ہے، عشق کا مسئلہ ہے. ان کا وہ جو ہندی کلام ہے، آپ کو پتہ نا ہندی میں جو شاعر ہے وہ فیمنائز ہو جاتا ہے، یعنی فیمیل اس میں بات کرتا ہے. تو وہ جو اس کا دربار کی آئی تھی، یعنی کہ آئی ایم، وہ دربار والی جو تھی، جو میل ہے، بہت بڑی میل، خود بھی بہت ولجر تھا وہ. اور وہ کیسے ٹرانسفارم ہوتا ہے تھرو خواجہ نظام الدین اولیاء، اپنی فیمنن سیلف کو وہ جگاتا ہے. اور وہ خواجہ صاحب کے ساتھ اس کا ایک مکالمہ ہے، نظام الدین صاحب، کہ اس نے کہا کہ خواجہ میری زبان میں شیرینی نہیں، اور کی جو زبان ہے اس میں جو شیرینی ہے، جو مٹھاس ہے، وہ نہیں. تو خواجہ نظام الدین نے کہا کہ خواجہ نظام الدین جو تھے وہ بابا فرید کے ڈسائپل تھے، گن شکر پاک پتن بالکل. بابا فرید کے وہ تھے. تو بابا فرید جو تھے وہ اس میں شکر گنج کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے شکر تھوڑی سی کھلائی تھی، تو میں وہ شیرینی جو ہے وہ اب میں تمہیں ٹرانسفر کرتا ہوں. تو انہوں نے اپنا لعاب جو تھا وہ اس کے ہونٹوں پہ لگایا. تو انہوں نے کہا کہ جا، اب تو شیریں مقال کہلائے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس کے بعد شیریں مقال خسرو. تو خسرو جو ہے وہ اس کی جو ٹرانسفارمیشن ہے فرام دا کورٹ ٹو دا درگاہ آف خواجہ نظام الدین، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. کیونکہ بیلنس آف یعنی کہ خسرو جو خواجہ نظام الدین جو تھے، ان سے بادشاہ بہت ڈرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جس بادشاہ نے بھی خواجہ نظام الدین کو حکم دیا کہ وہ شاہی مسجد میں آ کر نماز پڑھیں یا دربار میں آ کر حاضری دیں، اور خواجہ صاحب نے انکار کر دیا، اور وہی بادشاہ ان کی بد دعا سے مر جاتا ہے. ان کا بہت مشہور خوبصورت واقعہ کہ وہ جو فیروز شاہ تغلق تھا، وہ دلی سے 1 گھنٹہ پہلے، یعنی کہ 1 گھنٹے کا سفر تھا، وہاں اس نے پڑاؤ کیا. تو اس نے میسج بھیجا خواجہ صاحب کے لیے کہ بھائی میں 1 گھنٹے میں دلی میں پہنچ رہا ہوں، 1 گھنٹے، تو میرے آنے سے پہلے دلی خالی ہو جانی چاہیے. مطلب تم دلی میں نظر نہ آ مجھے. ٹھیک ہے، یہ اس کا حکم آیا. تو خسرو ان کے پاس گئے، ان کا حضور چھوڑیں، دوا کریں اس کتے کو، چلے باہر چلتے ہیں، کہیں دلی سے باہر چلے جاتے ہیں. تو خواجہ نظام الدین نے کہا ہنوز دلی دور است. بالکل. کیا ہوا؟ تغلق وہیں مر گیا، وہ آ ہی نہیں سکا. اس کے اوپر چھت گری، وہ ہاتھیوں کا تماشا دیکھ رہا تھا. تو یہ بتائیں کہ یہ ایکچوئل ٹرانسفارمیشن تھی کہ کیونکہ صوفیہ جو تھے ان کا تو کورٹ کے ساتھ اتنا سمبند نہیں تھا، لیکن یہ جو امیر خسرو ہیں یہ کورٹ چھوڑ کے خواجہ نظام الدین کے پاس آتے ہیں یا وہ مینٹین رکھتے ہیں دونوں چیزیں؟ No. خسرو was a very smart man. He's a modern man. وہ خسرو جو ہے وہ ایک بہت بڑا مصاحب ہے. اس کے پاس مصاحبت کے جو آرٹ ہے، اس کا آرٹ آف اے جینٹل مین، اس زمانے میں ندیم کہتے تھے ان کو، یعنی اب جو مصاحب ہوتا تھا.
تو وہ تو ایسی خوشامد کا اس کے اندر ایک تھا، جس طرح وہ بادشاہ کو اپنی جیبوں میں ڈال لیتا تھا. وہ کہتا ہے کہ میرے قصیدے کے بغیر ان کی تلواریں باہر نہیں نکل سکتی. کیا بات، واہ واہ. یعنی کہ اس کا اتنا پاور، یعنی پاور آف دا پوئٹ اوور دا وہ جو بادشاہ ہے یا کنگ ہے. آپ یہ سوچیں کہ 7 بادشاہ اس نے نبھائے، اور یہ ایسے بادشاہ ہیں جو جب وہ طاقت پاتے ہیں اپنے عروج میں، یعنی اقتدار میں آتا ہے کسی کو قتل کر کے، وہ سب کو قتل کر دیتے ہیں. پچھلے سارے ایسوسیشنز ختم. اور جو بھی ان کے مصاحب وصائب وہ غائب. خسرو ہے، ہر بادشاہ جو ہے اس کے ساتھ سروائیو کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم تو صرف لباس بدلتے ہیں. بھائی ایک نیا بادشاہ آ گیا، ہم نے ایک لباس بدل کے پھر وہاں پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا بہت قریبی دوست، یعنی کہ جوانی کا دوست، یہ کیقباد بلبن کا پوتا، جس کے ساتھ اس کی جوانی گزری، شرابیں پینی، عورتوں کے ساتھ پھرنا بڑی، یعنی کہ بھرپور شباب. وہ کیقباد جو ہے اس کو جلال الدین خلجی قتل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مدد جگر ہے، یاری ہے بڑی یوں کر کے، اور بڑا خوبصورت حسین شہزادہ. اور وہ اس کو کر رہا ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ یار یہ میرا کیقباد شہزادہ جو ہے، یعنی کہ، اور اس کو خبر آتی ہے کہ بھائی وہ تو جلال الدین نے قتل کر دیا رات کو، اور صبح آپ ذرا حاضر ہو جائیں دربار میں خسرو کو. تو خسرو جو اس کے اوپر، یعنی کہ وہ اس کے بارے میں لکھ رہا ہوتا ہے کیقباد کے بارے میں، وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور جلال الدین کا قصیدہ لکھنا شروع کر دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ جلال الدین اس کا قاتل ہے، اس کے یعنی جگری دوست تھا. صبح جا کے پھر وہ جناب جلال الدین حضور یہ. لیکن اپنا خسرو نے خواجہ نظام الدین کو جو رکھا نا ایز اے کلاؤٹ، کہ دیکھ اگر تو نے مجھے ہاتھ لگایا تو بھی جائے گا. تو اٹس اے ویری پولیٹیکلی اسٹریٹجی ہے اس کی، خسرو کی، کہ وہ دونوں پاورز کو اس نے پکڑا ہوا اس طرح کر کے، اور دنیا کو. لیکن یہ جو ہوتا ہے نا شاعر کا، یہ مسئلہ ہے کہ یا میوزیشنز کا یا آرٹسٹ کا، وہ ان چیزوں کو ریئل نہیں سمجھتا. یہ جو بادشاہ ہے، پاور ہے، یہ ہے، اسے اندر کا پتہ ہے کہ اصل کیا گیم ہے. اس لیے وہ اپنی بینگ نہیں دیتا، یعنی وہ اس کی جو کمپلسو بینگ ہے، جو اس کی خمیر ہے، اس کا جو وہاں تک وہ کسی کو آنے نہیں دیتا. تو یہ پتہ نہیں چلتا. بھائی وہ بادشاہ پوچھتا ہے کہ بھائی وہ خواجہ نظام الدین کیا کر رہا ہے، اسپائنگ آن خواجہ نظام الدین. اور خواجہ صاحب کے پاس جب خسرو آتے ہیں تو وہ کا ایک تکیہ کلام ہے، خسرو تو دنیا کی خبر سنا ہمیں تاکہ ہمیں دنیا سے اور نفرت پیدا ہو. کیا بات، ہم ذرا اور متنفر ہوں دنیا سے. یہ خواجہ صاحب کا ڈائلاگ ہے. تو اتنی اسمارٹنس اور اتنی دنیا داری تو یوزولی شاعروں اور موسیقاروں میں نہیں ہوتی. ہاں لیکن ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں، ایک ہے موت لائک، کہ بھئی ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے، اسے دنیا جہان سب چھوڑ دیا اور وہ اس کے پیچھے فنا ہو گیا. ٹھیک ہے. سب پروانہ ہوتا ہے وہ شمع کے اوپر، وہ دیکھتا نہیں کہیں.
कुर्बान हो जाता। ठीक है, सही। ये है गल्पिंग ऑफ द एक्सपीरियंस, यानी कि आपने यूं शराब पी ली, थड़क, एक ही बार में यू वांट टू बी डिस्ट्रॉय, यू वांट टू बिकम, कि भाई मुझे खत्म कर। एक है वो जो मैंने पहले भी बात की थी कि वो सिपिंग है, सिपिंग। वो जो सिपिंग है उसमें वो पूरे तजुर्बात को, पूरे मुशाहिदात को वो पकाता है, राइप होता है, और फिर उस राइपनेस में से वो कोई बात निकलती है। तो रूमी है, ये खुसरो है, ठीक है, ये पूरे तलखो शीरी को चख के, यानी कि वो पूरे जमानों की सारी तहों को देखते हुए एक बंदा फंस गया एक पावर के चक्कर में, तो वो कैसे सरवाइव करता है। मैं आपको इसकी आर्टिस्टिक मिसाल देने की कोशिश करूं कि अकबर बादशाह जो था उसने, उसका वो मसाहिब था तानसेन, तो उसके घर जब बच्चा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, तो उसने तानसेन को कहा भाई कोई राग बनाओ कोई हमारे लिए। तो तानसेन की एक अपनी यानी क्रिएटिव एगनी शुरू हुई, क्या बनाऊं क्या करूं। उसने क्या किया ये ऐसे ही है कि भाई आप का कोई जनरल आ गया या कोई पीपल्स पार्टी आ गई है या फलानी पार्टी आ गई है, ईद आ गई है, तो आप शायद कहते हैं यार ये ईद का एक ड्रामा लिख दो या ईद का एक गीत लिख दो या ये भाई इनकी शान में कुछ कर दो। अब वैसे ही उसने कमीशन किया उसको कि मियाँ हमारे बना दो ये। तानसेन ने क्या किया कि उसने राग दरबारी बनाया, ठीक। अब आपको थोड़ा जाहिर है आपको म्यूजिक का पता ही है, म्यूजिक में सा और पा और सा ये तीन सही कायम सुर, ठीक, यानी हिलते नहीं, बिल्कुल। इसके ऊपर वो ताना बाना फिर तीवर कोमल का बनता है, ठीक है। दे आर लाइक पिलर्स, 3 पिलर्स, 1 2 3। एक होती आरोही अमरोही, ठीक, बिल्कुल। उसका क्या होता है आरोही अमरोही का, कि सारे गामा पादा नहीं सा सा नहीं धापा मागा रे सा, ठीक है, ठीक है। एक होती है विकर अमरोही, या कि भाई या ये विकर का मतलब है कि वो मतलब कि उसको वो वैसे नहीं होती सीधी, ठीक है। अब तानसेन क्या करता है कि वो आगे नहीं बढ़ने देता। उसको क्या मसला है कि उसने ग्रेस पैदा करनी है, ग्रेंजर की और ग्रेसेस पैदा करनी, लेकिन उसने कुछ ऐसी कंपोजिशन की कि जिसमें एक फना का सुर लगा दी, फ्यूटिलिटी का, फॉल। उसने ये नहीं कहा सारे गा, उसने कहा सा धा नीचे गिरा दिया, सा धा धा नी पा मा पा धा धा नी रे सा, ठीक। क्या बात है। अब वो नीरे सा तो ग्रेस है, लेकिन सा धा वो जो गिराया उसने उसको पिलर से, और उसने कहा इसको झुलाओ, झुलाने का मतलब कि बैंड डालो, जैसे सा धा धा, ये इस तरह आगे जाता है वो सारे गा गा मा रे सा, वो मारे सा ग्रेस है, और गंधार पे वो उसका जो ठहराव है और जो झुलाव है वो बैंड मातम। वाह वाह। सारे गा 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 मारे सा, ये अंदोलक स्वर कहलाता है, नहीं? हाँ दौलत है। और दौलत क्या होती है, यही है ना कि वो
یہی ہے نا ہوں ڈھول کرنا اس کو یعنی کہ جھلانا اس کو وہ ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے یوں ہوں اسی طرح اس نے آگے نہیں جانے دیا ہے پھر وہ سارے گا ماں پا پہ آتا ہے اور پنچم سے اس کو گراتا ہے پا گا کیا بات ہے پا گا ہوں پھر وہ اوپر جب جاتا ہے سا پا دھا نی سا سا سے بھی گراتا ہے سا دھا نی پا ما پا دھا ما پا گا گا ماں رے سا تو یہ تو درباری بنا رہا ہے لیکن اس نے تو سٹرکچر بنایا نا بڑا گرینڈ سٹرکچر بنایا ہوں اور اس میں گریسز رکھی ہوں لیکن ایک نوٹ آف فیوٹیلٹی لگا دیا اس نے ہوں کہ ہوں تو نے مر جانا تو کیا فیوٹائل ہے بات ہے کیا ہاں بات ہے اس طرح تو خدا کا درباری شکر ہے کبھی سنا ہی نہیں میں نے واہ 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 کیا بات اچھا اب دیکھیں ہوں اگر درباری فرمائشی گانا ہوتا ہوں عید کا ہوں یا کسی شہنشاہ کا یا جنرل کا یا پولیٹیشین کا ہوں تو وہ کنزیوم ہو جاتا ختم ہو جاتا نا ہوں تو دوسرا بالکل جنرل آ جاتا دوسرا کوئی لیڈر آ جاتا ہے یا کوئی بالکل اور بالکل بالکل ہاں درباری پہ کروڑ گانے بنے ہوئے ہیں بالکل صحیح بات اور ابھی بھی بن رہے ہیں ابھی بھی بن رہے ٹھیک ہے ہوں اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ ماسٹر ہوں ماسٹر نے کہیں وہ دیکھ لیا ویژن دیکھا اس نے اس وہاں ایک ہاتھ لگا دی ہے اس کو ہوں ہلا نہیں سکتے ہوں آپ ہلائیں گے وہ گر پڑے گا ہوں سب ختم ہو جائے گا وہ بالکل ماسٹر نے ایسی جگہ پہ یوں ہاتھ رکھا ہوا ہے ہوں کہ آپ ہلا نہیں سکتے واہ واہ تو یہ ہے درباری رات ہوں اور بھی بہت سی مثالیں ہیں کہ جہاں آپ پاور میں پھنس جاتے ہیں یا پاور آپ کے ارد گرد ہوتی ہے اور آپ کیسے اس کو سورٹ کرتے ہیں ان اے ویری بیوٹیفل سب لائن پہ ماسٹری ہاں واہ بیوٹیفل ہوں اتنی خوبصورتی سے کہ وہ ہوں امارٹل ہو کیا بات ہے کیا بات اب یہ اکبر کی جو آپ نے بات کی اور اس کے نو رتنوں کی اور تانسین کی اور یہ وہ اب یہ دیکھیں کہ یہ جینیس جو ہے ایک آدمی میں ایک جینیس ہوگا مطلب کسی ایک چیز میں وہ کمال ہوگا ابھی امیر خسرو میں کیا دیا ہے قدرت نے کہ وہ موسیقی شاعری سپہ سالاری اور ہزار اور باتوں کے اندر بھی طاق ہے یہ تو کبھی کبھی ایسا شخص پیدا ہوتا ہوگا ہاں ہاں بے شک لیکن اسے سنبھالنا بڑا مشکل ہے نا کہ کیا مثلاً مطلب ہوں آپ یعنی کہ پاور میں بھی ہیں پاور میں نہیں بھی ہیں پاور میں بلیو بھی نہیں کرتے لیکن آپ پاور میں ہیں اور پاور کے ساتھ جو ریلیشن شپ بن رہا ہے اس کو آپ سمجھتے کیسے ہیں یعنی جس طرح وہ کہتا ہے کہ ہم تو لباس بدلتے ہیں مسئلہ کہاں آتا ہے مسئلہ وہاں آتا ہے کہ جہاں آدمی اپنی سوشیو پولیٹیکل بینگ جو ہوتی ہے اس کی ہوں اس کو کنفیوز کر رہا ہوتا ہے اپنی ٹوٹل بینگ کے ساتھ ہوں ٹھیک ہے سوشیو پولیٹیکل بینگ جو ہے وہ اسکل مانگتی ہے ہنر مانگتی ہوں وہ کہتی ہے اچھا یار کنی اردو آتی ہے تجھے یا کتنی شکو ہے تیرے قصیدے میں ہوں دکھا تو صحیح ہوں کمال دکھا ہمیں کوئی کمال دکھا تو وہ کمال دکھاتا ہوں تو وہاں لمٹ ہو جاتا ہے وہ ہنر ہے ہوں ہوں اسکل ہے ہوں بڑا قصیدہ لکھا گیا ہے حیران کن ہوں کہ بھائی سات آسمان ایڑی پہ کھڑے ہو کر تجھے دیکھتے ہیں مطلب بادشاہ کو یہ کہا جا رہا ہوں ہے ہنسنے والی بات ہے لیکن جتنا ایگزیجریٹ کریں اتنا انعام ہاں ملے گا ہوں نہیں مگر وہ ساتھ یہ بھی ہے نا کہ اس کی وہ جو الفاظ کا جو ایک سٹرکچر شکوہ جو ہے اس کا ہوں سٹرکچر جو بن رہا ہے آرکیٹیکٹونک یعنی کہ پوری ہوں
اسپیس دی جا رہی ہے اس کو، وہ اس کا کمال ہے، یعنی کہ اس کا ہنر ہے. لیکن اگر اس نے اپنی بینگ دے دی اس کو تو وہ تو مارا گیا. بینگ وہ کہاں دے رہا ہے؟ چھاپ تلک سب چھین لی مہر نینا ملا کے. یہ بات واہ. بینگ وہ کہاں دے رہا ہے؟ اپنی خواجہ نظام الدین کے پاس. اس نے کہا یار تو کیا مانگتا ہے، یہ لے، یہ اسکل تو مانگ رہا ہے نا، یہ اسکل لے لے. ابھی بھی ہماری ماڈرن ورلڈ میں بندے کے ساتھ یہی ظلم ہوتا ہے کہ بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ جو میری سوشل بینگ ہے وہی میری ٹوٹل بینگ ہے. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ تو بھائی ایک ہنر ہے، مارکیٹیبل سکلز ہیں، مارکیٹیبل سکلز ہیں نا، سیلری بالکل پیسے چاہیے، لکھیں یا جو بھی کریں. وہ اس کو یہ نہیں ابھی میں ایک کسی بندے کے بارے میں، وہ میری بیوی لکھ رہی تھی، کوئی ڈرامٹسٹ ہمارے ملک میں تھا، تو انہوں نے کوئی یعنی اپنے کریٹو کام سے زیادہ یہ ایسی کتابیں لکھی ہوئی تھیں کہ بھئی مرغی کیسے پالتے ہیں، مرغی خانہ اور فلاں کیا، اور جادو کی لکیریں اور ہاتھوں کا یہ کیا اور وہ کیا، just to earn money. تو وہ اس کی سکل تھی کہ بھئی وہ ٹرانسلیٹ کر سکتا تھا، وہ اس طرح کی باتیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی اصل بینگ کہیں اور رکھی ہوئی. مطلب اصل بینگ جو ہے وہ غالب کی وہ تو نہیں ہے نا جو دربار میں ہے، وہ تو بینگ کہیں اور. ایک بات یہ بتائیں مجھے کہ یہ ایک طرف سے سالار ہیں، مطلب وہ جو ہی از ان دا آرمی اینڈ ہی از اے وارئر اینڈ وہ سارا میسکولن ایک کیریکٹر ہے پورا. ہاں تو پوئٹری کی ایکسپریشن کے لیے یہ فیمینن ایکسپریشن کی پوئٹری میں اتنی ضرورت کیوں ہوتی ہے، اور انہیں کیوں ہوئی، اور اس کے بعد غالب بھی آیا، میر بھی آیا، مطلب وہ تو اس طرح سے عورت بن کے بات نہیں کرتے. نہیں عورت دیکھو، عورت بننا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو تو آپ سائیکیٹرسٹ ہیں، آپ کو تو پتا ہے کہ بھئی ایک ہمارے اندر ایک عورت ہوتی ہے، ہر مرد کے اندر، ہر عورت کے اندر ایک مرد، یعنی اینمس اینڈ اینما، یونگ کا. بالکل 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 ٹھیک. اب جو مرد اپنی فیمینینٹی کو، یعنی اپنی نسوانی جو اس کے اندر ہوتا ہے، مدر اس کے اندر ہے، ووم ہے اس کے اندر، اس کو وہ مار دیتا ہے، یعنی کہ سپریس کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، رونا نہیں بیٹا مرد روتے نہیں، ٹھیک ہے نا. اس کی اورینٹیشن اس طرح ہو رہی ہے، مرد بنایا جا رہا ہو جائے جو، تو وہ اپنی جو اس کی فیمنن سیلف ہے اس کو وہ ڈیفر کرتے جا رہا ہے، یعنی کہ اس کو سپریس کر رہا ہے، اور پھر ایک فیلک سا میل پیٹریارکی جو ہے وہ بنتی ہے. ٹھیک ہے. شاعری یا ادب یا لٹریچر یا آرٹ کا تعلق ووم سے، کریٹیوٹی سے. ووم از کریٹو، وہ ڈارکنس ہے اس میں، مسٹری ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ آپ ڈینائل آف دا ووم ہے، یعنی کہ آپ نے ڈینائی کیا ہے ووم کو، تو پھر آپ وہ پورے ایک فیلک یعنی میل ہے. اور میل جو ہے وہ زیادہ آئیڈیالوجی یعنی نظریاتی ذرا بختریں پہنی ہوتی ہیں، انہوں نے بڑے منہ سجے ہوتے ہیں، فریزز اینڈ پاور، یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے. تو وہ عورت کی شیرینی نہیں ہے نا اس میں، وہ جس طرح خسرو کہتا ہے کہ یا مرشد میری زبان میں وہ شیرینی نہیں جو عورت کی زبان میں. ٹھیک ہے. لیکن اپنا جینڈر، اپنے ایکسپریشن میں اپنا جینڈر ہی چینج کر دے آدمی، اور وہ عورت بن کے بول رہا ہو. نہیں اب یہ دیکھیں نا، نہیں ہے ایسا.
फिजिकली वो जेंडर तो नहीं चेंज कर रहा ना, नहीं बात एक्सप्रेशन के अंदर, एक्सप्रेशन में हाँ वो हाँ क्रिएटिविटी वाली बात, मैं वूम की और वो फेमिनिटी की सारी समझ में आ रही है, लेकिन एक्सप्रेशन के वक्त एक औरत बन के बात करना, हम्म, मतलब इसमें क्या हिकमत है एक ऐसे आदमी की जो कि हर लिहाज से फौजी है। वैसे फौजी वाली अच्छी बात की आप। हमारे भी कई फौजी बड़े अच्छे शायर और बड़े अच्छे राइटर भी हैं, शफीक उर रहमान साहब। जी जी बिल्कुल। एनीवे असल में आर्ट जो है ना वो एंड्रोजिनस है, उसमें मेल फीमेल कोई नहीं है, वो एंड्रोजिनस वाह बिजॉन, मतलब वाह, अच्छी बात। बियॉन्ड। हम्म अगर किसी ने पेंटिंग बनाई है, आप हम्म पेंटिंग देख, हम्म आप ये तो नहीं पूछते ये औरत ने बनाई है मर्द ने बनाई, आप पेंटिंग देख के हैरान होते हैं, ठीक है। ये मसला सोशियोलॉजिकल है कि जी औरत की आवाज होनी चाहिए, मर्द की बहुत ज्यादा है, ये सारी जो बहसें हैं या सोशियोलॉजी है या सोशियो पॉलिटिकल हमारे मसाइल हैं, उसमें तो वो ठीक है भाई, तो भाई इक्वल राइट्स होने चाहिए, ये होना चाहिए, मेरी मर्जी है, मेरा जिस्म है, जो भी वो औरत समझती है उसे इजहार का पूरा हक है। लेकिन आर्ट में अगर औरत भी लिख रही है तो शी हैज टू ट्रांसेंड हर जेंडर, बिकॉज आर्ट डजंट वर्क इन बाइनरीज, वो इस तरह बाइनरीज में वर्क नहीं करता, वो ट्रांसेंड कर जाता है, वो एंड्रोजिनस। क्या बात है, क्या बात है। बड़े गुलाम अली खान जो है इतनी मूछें हैं, इतना टिड्डा है, इतना पहलवान है वो, हम्म हम्म ठुमरी गाता है तो ठुमरी गा रहे हैं, ठुमरी गा रहे हैं, क्या बात है। और क्या वो अदस है और फेमिनिज्म क्या होता एक्सप्रेशन है, है हैं? पूरा, क्या बात है, वाह। नहीं सही, उसकी वो पूरा, यू फॉरगेट्स दैट वो उसकी सारी फिजिकलिटी आपको भूल बिल्कुल जाती। बिल्कुल बिल्कुल। वो बिरजू महराज है, वो पता नहीं 75 साल या 80 साल का बंदा है, हम्म वेरी, यानी कि हैंडसम या उस तरह का वो नहीं है। वो यूं करके एक अदा दिखाते हैं तो वो लगता है कि 16 साल की लड़की खड़ी, वो इतनी दोशीजगी उसकी क्या बात है। अदा है ना, अदा है हम्म। कि उसने वो फेमिनिन, अपनी फेमिनिनिटी को उसने बड़े प्यार से यूं करके उसको दिखाया है ना। तो मेल तो जो होता है वो नजरियाती ड्रामा है बहुत बड़ा, वो मियाँ फौलादी पैदा करता हम्म है, आयरन मैन, हम्म तो वो कब्जा। इसी जीनियस की मैं शायद बात कर रहा था कि एक ऐसा शख्स भी गुजरा है ना अमीर खुसरो की शक्ल में, जो दोनों था। हाँ 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 हाँ, वो यानी कि उसने डेमोन्स्ट्रेट किया इस बात। अभी भी खुसरो के मजार पे लोग जो हैं, मर्द जो हैं, वो औरतों के लिबास पहन के रक्स करते हैं वहाँ, यानी कि अच्छा। होमज पे। हम्म अभी हमारे दोस्त हैं वो ट्रांसजेंडर्स पे काम करते हैं, वो अमीर खुसरो के दरगाह गए हैं, उन्होंने बाकायदा वो पहन के और वो फिरका करके तो उन्होंने वो वहाँ रक्स किया है। और खुद अमीर खुसरो ने जब ख्वाजा निजामुद्दीन जो थे वो अपने, एक उनका कोई नेफ्यू था जिसकी डेथ हो गई, तो वो बहुत यानी कि डिप्रेस थे, तो वो हुजरे में ही रहते थे और वो बाहर नहीं निकलते थे। तो अपना अमीर खुसरो उनको मनाने के लिए या उनको यानी कि थोड़ा प्लीज करने के लिए हम्म औरतों का लिबास पहना और वो बालों में फूल लगाए औरतों के जैसे, और मतलब बाकायदा, और उनके हुजरे के सामने रक्स करना शुरू कर दिया। हम्म और वो फिर बाहर आए और उन्होंने स्माइल, वहां से बसंत शुरू हुई। वाह यानी वाह, बसंत का जो त्योहार है वो खुसरो से यानी क्या कि बात है, माजी। क्या बात। अब जहां ये ख्वाजा निजामुद्दीन की बात हो रही है। वो देखे ना, बुल्ले हम्म शाह का देख लेना, हम्म वो भी तो कहता ना, मतलब वो
کہ وہ 5 کا لباس پہن کے چلا جاتا ہے نا, بالکل شان ہے بس. بالکل بالکل. چھیتی بوڑی میں طبیبہ نہیں تو میں مر گئی ہیں, ہم کہتے ہیں مر گئی ہیں, حالانکہ غلط ہے, وہ میں مر گیا. اچھا اچھا. بلے شاہ نے لفظ کو بھی توڑ دیا, یعنی کہ اس کو بھی ڈراگس کر دیا. اچھا اچھا. واہ واہ. چھیتی بوڑی میں طبیبہ نہیں تو میں مر گیا. میں مر گیا, تو وہ دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا. ہاں. واہ واہ. اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں خواجہ نظام الدین کا ذکر آ رہا ہے اور بابا فرید کا ذکر ہے, تو ایک سوال ذہن میں میرے یہ ہے, اور آپ کے علاوہ میں کس سے پوچھوں, کہ جیسے بابا فرید کو کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں سے پنجابی شاعری شروع ہو رہی ہے, جی جی, تو امیر خسرو بھی اسی ایرا کے, اسی زمانے کے آدمی ہیں, تو کلیکٹیولی کیا اس پورے ریجن میں کچھ ہو رہا ہے ہمارے گریٹر انڈیا میں یا سب کانٹیننٹ میں, کہ ہم شاعری کے اتنے پاورفل ایکسپریشنز کے ساتھ اپنے آپ کو ایکسپریس کر پا رہے ہیں؟ پتہ نہیں میں سوال کر پایا یا نہیں کر پایا, لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پنجابی میں ایک بالکل ایک نیا ایکسپریشن سٹارٹ ہو رہا ہے. اسی طرح سندھ بلوچستان میں بھی ہوا ہوگا. دلی میں امیر خسرو اپنا ایک اسکول پورا کا پورا سٹارٹ کرتے ہیں, تو کچھ کلیکٹیولی کچھ ہو رہا ہے پورے ماحول میں, کچھ صورتحال ایسی بن رہی ہے. دیکھو بہت سے لوگ, بلکہ ہمارے تو, یعنی میں کہیں پڑھاتا تھا ایز وزٹنگ فیکلٹی میں نیشنل کالج میں, اس میں جو بھی کچھ, تو میں بڑا حیران ہوا کہ وہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں انہیں نہ اردو آتی تھی صحیح, نہ پنجابی آتی تھی, نہ انگریزی آتی تھی. تو میں نے کہا چلو پھر انگلش میں بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم تینوں زبانیں بولیں. بات یہ ہے کہ وہ یہ جو سارا ہیریٹیج ہے نا امیر خسرو کا اور باقی لوگوں کا, سندھی شاعری یا بلوچی شاعری یا یہ ساری چیزیں جو ہیں, یا یہ اس کا ایکسپوجر ہی نہیں ہے, ایکسپوجر نہیں ہے. وہ ایک ٹوکنزم ہے کہ جی امیر خسرو کی برسی آ رہی ہے, وہ 10 بندوں کو 50,000 روپیہ دو, بھائی کتابیں لکھوا لو, خسرو بہت بڑے تھے, یہ تھا وہ تھا, ایک جشن کرا لو, یہ کر لو. وہ پارٹ آف دا میموری یا پارٹ آف دی آرگینک ایگزسٹنس وہ ہونا ضروری ہے. میوزکنگ آف دا باڈیز, یعنی کہ باڈی میں ساری باتیں ہونا, یعنی کہ حواس میں اس میموری کی جو فیلنگ ہے یا اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ حواس میں ہونا چاہیے. سیریبرل بکواس ہے یہ, ایسی ڈرامہ بکواس بالکل. اس لیے تو I trust the oral tradition. باقی تو اکیڈیمکس چلتی رہتی ہیں, وہ ہوتی رہیں. مثلاً میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ میں ایک افسر تھے, کلچرل سیکٹری تھے, تو وہ ہمارے ایک اور دوست تھے جو کہ بہت انٹرسٹڈ تھے میوزک میں, اور یہ وہ ہم شہباز قلندر کے ادھر بیٹھے ہوئے تھے. تو رات کو ملنگ وہ بڑا جشن وشن وہاں ہوا. وہاں وہ سیکٹری کلچر بھی تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ شہباز قلندر جو تھا وہ ایک یہودی تھا, اور وہ پتہ نہیں کس کا جاسوس تھا. ٹھیک ہے, اچھا. نہیں ایک ہے کہ بھئی وہ بھیجے جاتے تھے, اور وہ فاتح کے لیے, اور جو بھی ہے اس کی ارادہ بات. تو میں نے کیا بات کرنی تھی, وہاں ملنگ جو بیٹھے تھے نا, انہوں نے پرواہ نہیں کی گئی
कौन है, भाई अफसर है कौन है, उससे कहा है बात सुन तुझे शहबाज कलंदर की अगर बददुआ लग गई ना तो तुझे समझ नहीं आएगी, ठीक है। अब ये बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गया कि वो गरीब बंदा हो बिल्कुल करा हुआ, देख बात सुन, उसने नहीं देखा कि कोई अफसर है, कोई सूट पहना हुआ है इसने, ये वो फलां। मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो एक यानी कि वो जो मेमोरी है उसकी, कल्चरल मेमोरी उस बंदे की, जिससे वो लिव कर रहा है, वही जो म्यूजिकिंग ऑफ द बॉडी है कि बॉडी ही सारी, वो बॉडी ही सारी मेमोरी है, उसके अंदर एग्जैक्टली वो बोल रही है। तो उस वक्त उसे कोई परवाह नहीं कि ही डजंट केयर कि भाई ये यहूदी था या ये फलां था या कोई जासूस था, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। ये सोशियोलॉजी और इश्क की बात हो गई फिर, क्योंकि सोशियोलॉजी वो मांगती है डेफिनेशन, ये भाई ये कौन था। अब उधर तो इश्क है भाई, वो तो वो मक्खी को पूछना शुरू कर दो, उसको पूछो, वो उसका अपना इश्क है भाई, उसको करने दो। वाह, जिस तरह हजरत मूसा को खुदा ने भी डांटा था ना कि भाई वो बेचारा चरवाहा है, वो कह रहे भाई तू अल्लाह को कह रहा है कि बाल संवार दूं तेरे, तुझे मैं ये कर दूं, ना तेरी जुएं निकालूं, उसका अंदाज। तो इश्क में तो क्या है, जबान या इश्क में क्या रह जाता है कि भाई कौन क्या फॉर्मेलिटी, कौन सी अफसरी, कौन सी एकेडमिक्स, तो फना हो गई सारी चीज। वाह वाह, तो ऐसी गेम्स हैं, क्या बात। चलें सर जी, फिर होती है मुलाकात। श्योर, ओके।